أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. یہ آیات ہیں 56 سے لے کر 60 تک کی تلاوت ہوئی ہے سورہ عنکبوت کی، اور 21واں پارہ ہے۔ یہ سورت جس وقت نازل ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے اوپر سختیاں تھیں۔ حضرت عمار ابن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اسی طرح اور دیگر صحابہ، ان پہ مشکلات تھی، بہت زیادہ تکلیفوں میں تھی، تو وہاں صبر کی تلقین کی تھی۔ اور یہ بات آئی تھی کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پہ ان کی جان چھوٹ جائے گی اور آزمائے نہیں جائیں گی۔ آزمائش تو ہوگی، دنیا تو حالات کی جگہ ہے، اور ہر قسم کے مشکلات انسان پہ آ سکتی ہیں، اور جو شخص دین میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر اتنے سخت حالات آتے ہیں۔ یہ سب باتیں اللہ کے رسول کی فرمائی ہوئی ہیں۔ یبتلی الرجل بصلب دینہ، آدمی کی آزمائش، آدمی کا امتحان اس کے دین کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دین میں جتنا مضبوط، آزمائش اتنی سخت۔ اور چونکہ انبیاء دین میں مضبوط ہوتے ہیں، اس آدمی کی مشابہت نبیوں کے ساتھ ہے۔ نبی دین میں مضبوط، ان کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ یہ آدمی دین میں مضبوط، آزمائش سخت۔ پھر ان آیتوں میں یعنی وہاں صبر کی تلقین کی گئی، اور آج کا جو درس ہے، اب تک بات چلی کل پرسوں کے درس میں اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، اور کسی صورت کے اندر اللہ کے رسول سے انحراف کرنا یا آپ کی محبت میں کمی کرنا، یہ گنجائش ہی نہیں ان باتوں کی۔ اور آج کا جو درس ہے اس میں یہ ہے کہ اے مسلمانوں، خاص وہ والی بات کہ اے مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام، اگر یہاں پر مذہب پہ چلنا مشکل ہے اور حالات سازگار نہیں ہیں، تو اے میرے بندو، میری زمین کشادہ ہے، نکلو، علاقہ چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دو۔ اگرچہ خطاب ان کو ہے، لیکن اگرچہ جو فرض ہجرت ہے وہ تو مکہ سے مدینہ فرض تھی، فرض ہجرت مکہ سے مدینہ فرض تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اب فرض ہجرت وہ والی تو ختم ہو گئی، لیکن ہر وہ مسلم جو ایسی جگہ رہتا ہو جہاں پر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، جہاں پر کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، جہاں پر دین پر کھلم کھلا اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہے، تو اس مسلمان کو حکم ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ دے۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیت، ہر نیک کام کی نیت اور اللہ کے راستے میں جہاد کا یہ چلے گا، یہ تو قیامت تک چلے گا۔ جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ بھی حدیث ہے، جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے دجال کے نکلنے تک جہاد بند نہیں ہوگا۔ نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کو بند کر سکتا ہے، نہ کوئی عادل آدمی اس کو بند کر سکتا ہے۔
وہ تو چلے گا، اور میری امت کی آخری ایک جماعت ہوگی جو دجال سے لڑے گی اور دجال کا مقابلہ کرے گی۔ تو ہر نیک کام کی نیت اور وہ والی ہجرت کہ بھئی جس علاقے میں ہم نیکیوں پہ نہیں چل سکتے، کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہم رائمنڈ میں ایک دفعہ ہم تھے، کارگزاری تھی مغرب کے بعد، پاکستان کی ایک جماعت تھی، یہ مردان کے پاس ایک علاقہ ہے سوابی، یہاں کی ایک جماعت تھی اور پیدل سال میں تھی 12 ملک میں، تو تقریباً 9 مہینے ان کا سفر تھا۔ تو 9 مہینے میں انہوں نے کہا کہ 4.5 مہینے آدھا وقت ہمارا ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو تھے مسلمان لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ مشکل تھا ان کے لیے۔ تو ہم جب گئے، ہمارا جب گزر ہوا تو اتنی بات ہو گئی کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اور یعنی ایسی جگہ کہ بھئی دبے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں لیکن اظہار نہیں کر سکتے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، دین پہ نہیں چل سکتے۔ تو ایسے حالات بھی آتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر ہمارے رب فرماتے ہیں اے میرے بندو، میری زمین تنگ نہیں ہے، میری زمین کھلی ہے، نکلو جہاں میری عبادت تمہارے لیے آسان ہو۔ لوگ معاش کے لیے نکلتے ہیں، ان کی تو نیت ہی نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، بس پیسہ مل جائے اور ہمارا معیار زندگی بلند ہو جائے، باقی دین کا کیا حشر ہوگا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن جب لوگ ماحول میں جڑتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ماحول تو ان میں دینی غیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ پیسوں کو نہیں دیکھتے، پھر وہ اپنے بچوں کے دین کی، ایمان کی حفاظت دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کی، میرے بچوں کی ایمان کی حفاظت کہاں پر ہے، تو وہ پھر سب چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان سب سے اصل چیز ہے۔ پیسہ مل گیا، گھر اچھا مل گیا اور گاڑی اچھی مل گئی، اچھی زندگی ہو گئی، ایمان رخصت ہو گیا، تو مجھے تو ایسے پیسوں سے کیا کرنا، جہاں میں اسلامی تشخص مجھ سے ختم ہو گیا تو مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندو، میری زمین وسیع ہے، نکلو۔ پھر دل میں خیال آئے گا یہاں میری جائیداد ہے اور یہاں سب کچھ ہے میرا، اور میرے رشتہ دار ہیں یہاں پر، میرے ملک والے لوگ ہیں، میری زبان کے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، اور میرے بود و باش والے لوگ یہاں رہتے ہیں، تو ان سے میں کیسے جدا ہو جاؤں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان سے ایک دن جدا ہونا ہے۔ کیوں؟ مرنا جو ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بستر پہ آ جاتا ہے، ایسا بستر پہ آ جاتا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، کہ وہ سب سے کٹ جاتا ہے۔ خاندان کے اکا دکا جو بہت قریب ہوتے ہیں وہ اس کے پوچھنے آتے ہیں، باقی دوست بھی نہیں آتے۔ دوستوں کا تعلق وہیں تک ہے جب تک آدمی چلتا پھرتا ہے، اور جب کمر میں کچھ ہو گیا، پاؤں نے کام چھوڑ دیا، کمر نے کام چھوڑ دیا، گردوں نے کام چھوڑ دیا، بستر پہ سیدھا آ گیا، تو پھر کوئی نہیں پوچھتا، پھر وہ گھر کے لوگ بھی تنگ ہو جاتے ہیں اور سگے والد اور والدہ سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک عجیب سی، یعنی دنیا کا ایک عجیب دستور ہے کہ یعنی ایک ماں باپ ہوتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے اور ایک باپ، اور 10 ان کے بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ 10 بچے ماں باپ پہ بوجھ نہیں ہوتے، ہر ایک کی تکلیف کو وہ محسوس کرتے ہیں اور راحت دیتے ہیں۔ اور ایک باپ ہوتا ہے اور ایک ماں ہوتی ہے اور 10 بچے ہوتے ہیں، وہ 10 کے اوپر 2 ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں اور ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک طرف دھکا دیتا ہے کہ تم وہاں، تم تو اس کے ہو، دوسری طرف دھکا دیتے۔ تو وہ ایک مولانا صاحب ایک اپنے دوست سے پوچھنے لگے، کہنے لگے خیریت ہے؟ تو وہ تازہ بچے الگ ہوئے تھے، تو وہ رونے لگے بڑے میاں۔ تو کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے مولوی صاحب ایک وقت ایسا تھا کہ یہ بچے چھوٹے تھے، 2 3 4 سال کے چھوٹے بچے تھے، ہر ایک بچہ جو ہے وہ میری محبت میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے،
ایک کہتا تھا تمہارے ابو نہیں ہیں یہ میرے ابو ہیں، اور تیسرا کہتا نہیں تمہارے بھی نہیں ہیں یہ میرے ہیں۔ بیٹی آ کے بیٹھ جاتی اور داڑھی پکڑ لیتی، کہہ رہے نہیں تم تینوں کے نہیں ہیں یہ میرے ہیں۔ تو کہا مولوی صاحب آج ایک ایسا وقت آیا کہ میں بوڑھا ہو گیا اور یہ سب جوان ہو گئے، اب جو ہے وہ مجھے فٹ بال بنا دیا، ایک طرف کک مار کے کہہ رہے ہیں کہ میرے نہیں ہے تمہارے، دوسرے کی طرف پھینکتا ہے کہا میرے نہیں ہے تمہارے ہیں۔ تو کہا کہ ایک وقت وہ تھا کہ مجھ پہ لڑائی تھی، اب یہ مجھے مار رہے ہیں۔ تو دنیا کا عجیب دستور ہے کہ ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کیا ہے، موت آئے گی اور یہ سب چیزیں سب رشتے چھوٹ جائیں گے، اور ایمان والے ان کو جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، ایمان کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، ایمان کی خاطر اپنی چیزوں کو چھوڑا انہوں نے کہ میرا ایمان بن جائے، اللہ ان کو جنت میں بھیجیں گے، اور جنت میں ان کے لیے اوپر مکانات بنے ہوئے ہوں گے، اور وہ شیشوں کے ہوں گے۔ یہ شیشوں کے ہوں گے، یہ حدیث مبارک ہے، یہاں صرف اوپر مکانات کا ذکر ہے۔ وہ شیشوں کے ہوں گے، اندر سے باہر کا سارا منظر نظر آئے گا، باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا، اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، اور پانی کی نہر، اور شہد کی نہر، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور عمل کرنے والوں کا یہ بہترین بدلہ ہے، جنہوں نے جم کے اللہ کو نہیں چھوڑا، جم گئے ہو اور اللہ پہ بھروسہ کیا۔ پھر ایک بات دل میں آئے گی، وطن چھوڑا، رشتہ دار چھوٹ گئے، پیسوں کا کیا ہوگا؟ یہاں تو کاروبار کی ساری سیٹنگ ہے، میں نے سب اکھیڑ کر کے لے گیا، پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوگا۔ جس جگہ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے، وہاں دین بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، مسجد بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن کاروبار کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی دے رہے ہیں اللہ پاک، وہ کیا کہ تم اپنے کو مت سوچو، تم تو ایک انسان ہو، تم اپنے کو مت سوچو، تم تو ایک انسان ہو، ذرا تھوڑا سا جانوروں کو دیکھو، ذرا دیکھ لو سمندر کے جانور، ذرا دیکھ لو خشکی کے جانور، کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی کو اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں، بتاؤ ذرا۔ تم تو اپنے لیے راشن رکھ لیتے ہو اور راشن اسٹاک کر لیتے ہو، اور اس پہ دوائیاں رکھ لیتے ہو، 6 مہینے سال گندم خراب نہیں ہوتی، اور تم تو ایسا انتظام کر لیتے ہو تمہاری چیزیں سڑتی نہیں ہیں، لیکن کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھا اٹھا کے نہیں چلتے، اللہ ان کو تازہ گوشت کھلاتے ہیں، تازی چیزیں کھلاتے ہیں۔ یہ جو باز ہے نا، باز یہ سڑا ہوا گوشت نہیں کھاتا، یہ بالکل تازہ پرندے کا گوشت کھاتا ہے، اور اللہ اس کو تازہ کھلاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان تمام جانوروں کو اللہ رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی اللہ دیتا ہے، لہٰذا روزی کے بارے میں بھی سوچا مت کرو، بس آخرت کو سوچا کرو، تمہاری سوچ کا مرکز وہ آخرت ہو کہ مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے مجھے، اور اللہ پاک تمہاری باتوں کو سننے والے اور دلوں کے حالات کو جاننے والے۔ تو قدم قدم پہ ہمارے رب ہمیں اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں، قدم قدم پہ جتنی آپ آیتیں روز سنتے ہیں ان سب میں اللہ پاک ہمیں اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ بندو ادھر ادھر سکون نہیں ہے، اللہ کے ساتھ جڑو گے تو اللہ کے ساتھ اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بڑی وسیع ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے، خالص میری عبادت کرو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا، ایک بھی بچے گا نہیں۔ کسی کے دل میں یہ ہو کہ بھئی 1000 سال پہلے بندہ مر گیا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ قاف میں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، پکی بات ہے ہمیں پتہ ہے زمین کے کس کس حصے میں کس کی ہڈیاں موجود ہیں،
زمین کے کس کس حصے میں ہمیں لوگ موجود ہیں، اور لوح محفوظ میں سب کا حساب کتاب ہے ہمارے پاس۔ ہم زمین کو حکم دیں گے، ہر ایک کو ہم اپنے پاس کیا کر لیں گے؟ جمع کر لیں گے۔ اور جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم ضرور بے ضرور ٹھکانہ دیں گے۔ جنت میں اوپر بنے ہوئے کمرے ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اور بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر سے کام لیا، یعنی میں نے ترجمہ کیا جو مذہب پہ جم گئے۔ صبر کے معنی آتے ہیں جمنے کے، باقی مصیبت پہ جمنا، نیکیوں پہ جمنا، یہ سب باتیں صبر کے اقسام میں سے ہیں۔ اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور کہ تمہارے دل میں یہ ہو کہ کاروبار اگر لگا ہوا کاروبار ہے اس کو لے کے جانا ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب چیزیں ختم کرنی ہوں گی، تو فرمائے یہ مت سوچو، اس لیے کہ کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی کو اٹھا کر کے نہیں پھرتے۔ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو ہر بات کو سنتا بھی ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔